کچھ درد ایسے بھی پارٹ 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصباح، میرے دوست کے گھر پارٹی ہے، تم بھی انوائٹ ہو، اس لیے اچھا سا تیار ہو جانا۔ احتشام اسے رات کی تیاری کے بارے میں کہہ رہا تھا، لیکن مجھے کسی پارٹی میں نہیں جانا۔ مصباح سعد کو بہلاتے ہوئے اسے جواب دیا تھا، میں تم سے پوچھ نہیں رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم تیار رہنا۔ احتشام نے اسے غصے سے جواب دیا تھا، کیونکہ وہ اس کی ہر پارٹی میں جانے سے انکار کر دیتی تھی اور اسے اکیلے جا کر سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا تھا۔ اس لیے وہ اسے اس بار ضرور لے کر جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس بار فہیم کے گھر پارٹی تھی، جو نہ صرف اس کا دوست بلکہ کزن بھی تھا۔ لیکن احتشام، مصباح بولنے لگی تھی جب احتشام نے اسے ٹوک دیا تھا، اٹس مائی آرڈر ناٹ ریکویسٹ۔ احتشام اسے وارن کرتا ہوا نکل گیا تھا اور مصباح گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ شاید احتشام سے شادی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسے اپنے جیسے کسی مڈل کلاس لڑکے سے شادی کر لیتی تو اسے یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ رات کے ٹائم مصباح نے گرین کلر کا فراک پہن کر اسکارف کو صحیح سے سر سے گرد لپیٹ لیا تھا۔ یہ کیا ہے مصباح؟ کلثوم بیگم اس کو دیکھ کر آگ بگولا ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بھی احتشام کے ساتھ جا رہی تھی۔ کیا ہے آنٹی، کیا ہے؟ مصباح حیرانی سے ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ مصباح، یہ کپڑے تبدیل کرو اور ساڑی پہن کر آؤ، اور یہ اسکارف کو ادھر ہی رہنے دو، کچھ تو تم ہمارے ساتھ چلنے کے طریقے سیکھ لو۔ کلثوم بیگم بولتی جا رہی تھی، لیکن احتشام ایک لفظ بھی نہیں بول رہا تھا۔ مصباح نے ایک نظر احتشام کی طرف دیکھا کہ کچھ بولے گا، لیکن اس نے بھی نظر جھکا لی۔ مطلب یہی تھا کہ جو امی کہہ رہی ہے وہی کرو۔ مجبوراً مصباح کو کلثوم بیگم کی پسند کے کپڑے پہننے پڑے تھے، کیونکہ وہ کسی بھی قسم کی لڑائی نہیں چاہتی تھی۔ پارٹی میں پہنچ کر احتشام اپنے دوستوں کے ساتھ بزی ہو گیا اور کلثوم بیگم اپنی سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ میں لگ گئی، اور مصباح کو کسی نے بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ ایک کونے میں اکیلی بیٹھی تھی جب فہیم اس کے پاس آ گیا تھا۔ آپ یہیں اکیلے کیوں بیٹھی ہو؟ آئیے پارٹی انجوائے کریں۔ پارٹی، فہیم نے اپنی آنکھوں میں مکرانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ مصباح نے اپنے لہجے کو مضبوط بنایا۔ ارے کیوں ادھر ٹھیک ہو؟ تمہارے شوہر کو تو تمہاری قدر نہیں، اس لیے اس نے تمہیں بلانا بھی پسند نہیں کیا، لیکن ہم تو تمہارے بہت بڑے قدردان ہیں، فہیم نے بہکے بہکے لہجے میں کہا اور اس کے قریب آنے لگا۔ دور رہیے مجھ سے۔ مصباح تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میں کیوں دور ہو جاؤں بھلا؟ آج ہی تو موقع مل رہا ہے تمہارے نزدیک آنے کا۔ فہیم مزید اس کے قریب آ گیا تھا اور اس کو کمر سے پکڑ لیا تھا۔ چھوڑیں مجھے۔ مصباح خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فہیم پر جنونیت سوار تھی۔ اس نے ڈرنک کی ہوئی تھی۔ مصباح احتشام کو آوازیں لگا رہی تھی، لیکن احتشام تک اس کی آواز نہیں جا رہی تھی، کیونکہ اسے فہیم نے دھوکے سے شراب پلا دی تھی اور اب وہ نشے میں دھت ایک صوفے پر گرا پڑا تھا۔
ہاں ہاں ہاں، وہ نہیں آئے گا، تم اسے اب بھول جاؤ، اس وقت تم صرف میری ہو، تم پہ صرف میرا اختیار ہے۔ فہیم نے اس پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ کلثوم بیگم کا پلان کامیاب ہو رہا تھا، اس نے پکس بنانا شروع کر دی تھی۔ سب مہمان تقریباً جا چکے تھے، احتشام کو ہوش نہیں تھا اور فہیم کے گھر میں بھی کوئی اس کو روک نہیں رہا تھا۔ مصباح کا تماشا بنانے میں سب کو مزہ آ رہا تھا۔ فہیم نے اسے نیچے گرا دیا تھا اور خود جوش سے ایک اور شراب کا گلاس منہ کو لگا رہا تھا۔ آخر مصباح ہمت کر کے اٹھی اور اسے پیچھے دھکا دے دیا اور ادھر سے بھاگنے لگی۔ ننگے سر وہ بھاگ رہی تھی۔ فہیم نے بھی تھوڑی دور تک اس کا پیچھا کیا، پھر شراب کی وجہ سے اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ آگے جائے، اس لیے وہیں سے گرتا پڑتا واپس آ گیا۔ کلثوم بیگم کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ پلان کیسے ناکام ہو گیا۔ مصباح دوڑتی ہوئی آخر گھر پہنچ گئی تھی اور کلثوم بیگم بھی نشے میں دھت احتشام کو گھر لے آئی تھی۔ صبح کے وقت احتشام کو ہوش آیا تو اسے رات کی کوئی بات بھی نہیں یاد تھی اور مصباح اسے بتا کر کوئی تماشا نہیں کروانا چاہتی تھی، اس لیے وہ خاموش رہی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ مصباح کلثوم بیگم کے چالوں کو اچھے سے سمجھ چکی تھی اور خود کا دفاع کرتی رہتی تھی۔ اسی دوران رمشا بھی دنیا میں آ گئی۔ احتشام بیٹی کو پا کر بہت خوش تھا۔ رمشا کی شکل بالکل اپنی ماں کی طرح تھی، اس لیے وہ احتشام کو بہت پیاری لگتی تھی۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔